لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اکیلا داتا ہے۔ درود و سلام نبی دو جہاں احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام اعظم، قائد اعظم، مجاہد اعظم بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے طریقے سکھائے۔ اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کامیاب رہے اور ناکامی اس کے قریب نہ آئے، کامیابی کو پسند کرتا ہے
اور ناکامی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اس دنیا بنانے والے رب نے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس بڑی بات کو صرف 3 آیات میں بیان کر دیا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، وہ ان 3 آیات کو توجہ سے سنے اور اس پر عمل کرے، اور جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا، اللہ کی قسم وہ انسان ناکام ہو گیا۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامیابی کس طرح حاصل ہوگی؟ کامیاب کون ہے؟ کس کے لیے ضمانت اور گارنٹی ہے؟ وہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کی انتہائی مختصر سورۃ العصر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ العصر ہے۔ یہ سورتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے رکھے۔ بعض سورتوں کے پہلے الفاظ جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام رکھے، جس طرح یہ سورۃ العصر ہے اور اس کا آغاز کیا ہے؟ والعصر۔ سورۃ یاسین ہے، اس کا آغاز کیا ہے؟ یاسین۔ سورۃ طٰہٰ ہے، اس کا آغاز کیا ہے؟ طٰہٰ۔ کبھی ان سورتوں کے آخری لفظ سے، جس طرح سورۃ الماعون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کبھی ان سورتوں کے اندر کوئی واقعہ بیان ہوا ہے جس سے اس سورت کا نام ہے، جس طرح سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا معنی گائے، اس سورت میں گائے کا واقعہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود نام رکھا، اور اس سورت کا نام سورۃ العصر، اور اس کا آغاز ہے والعصر۔ قسم ہے عصر کی۔ عصر کے 2 معنی ہیں، ایک ہے عصر کی نماز، عصر کی نماز کی قسم، اور ایک ہے عصر کا وقت، عصر کے وقت کی قسم، اور ایک ہے اس کا معنی زمانہ، دن اور رات کا آنا جانا، یہ زمانہ ہے، اور اس کی قسم۔ اگر عصر کی قسم ہو تو تب بھی بہت بڑی قسم ہے، کیونکہ عصر کی نماز عام نمازوں سے افضل ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، ایمان والو نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز، یہ بڑی اہم نماز ہے، اور یہ وقت بھی بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اور دنیا داروں کے ہاں بھی، کیونکہ اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہے، اور یہ عصر کا وقت دن کے ڈھلنے کا وقت ہے، اور یہ ہمیں سمجھا رہا